خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ ہم مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ بغداد مقدس میں ورد و مسرور۔ اسی طرح آپ اپنے وطن حقیقی جیلان سے بغداد مقدس کی سرحد پر جلوہ افروز ہوئے تو بارش ہو رہی تھی۔ رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ آپ سیدھے حضرت حماد بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ خانقاہ کا دروازہ بند پایا، باہری حصہ میں ہی فرش پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوتے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت شیخ حماد جیسے ہی آپ کے منتظر تھے، بڑھ کے فوراً ہی آپ کا خیر مقدم کیا، محبت اور رحمت کے ملے جلے انداز میں معانقہ کیا، نیز خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا: فرزند عبدالقادر، تصوف کا خزانہ آج میرے پاس ہے۔ اگر یہ دولت تمہارے ہاتھوں میں سونپی جائے گی، ذرا احتیاط سے خرچ کرنا۔ اسے سرزمین عراق تیرے اوپر ایک مقدس ہستی کا آنا مبارک ہو۔ اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں سایہ فگن ہوں گی اور علم و عرفان کی گھٹائیں بن کر برسیں گی، جس سے ساری دنیا کے قلوب ارواح ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ اب تیری سرزمین سے نفس و شیطان کی طاقتوں کا تخت الٹ جائے گا اور ہزاروں جاہ و جلال، عظمت و وقار کے ساتھ دین کی رحمت و کرم کا تخت بچھے گا۔ مرحبا مرحبا اے سعید و صالح فرزند، مرحبا۔ حضرت شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ساری کیفیتیں بذریعہ کشف پہلے ہی معلوم ہو چکی تھی، اس لیے شیخ جیلانی سرکار غوث اعظم پر آپ نے خصوصی توجہ مبذول فرمائی۔ چنانچہ حضرت غوث اعظم حضرت شیخ حماد بن مسلم ہی سے قرآن عظیم ہی مکمل حفظ کیا اور برسوں خدمت کرتے رہے۔ بغداد مقدس میں آپ کو اجلاء علماء و فضلاء کی بافیض صحبت سے جی بھر کے سیراب ہونے کا موقع ملا۔ آپ حقیقت آشنا ہوئے کہ علوم دینیہ کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم ہی سے امراض نفسانی کی صحت ہوتی ہے اور علم ہی کی روشنی سے تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ ملتی ہے۔ لہٰذا آپ نے علوم دینیہ کی تحصیل کا پختہ ارادہ کر لیا اور سب سے پہلے قرآن مجید حفظ فرمایا، پھر وقت کے جلیل القدر علماء سے پوری تحقیق تدقیق کے ساتھ علم و فن سے اپنا دامن بھر لیا تھا۔ تحقیقی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ سرکار غوث اعظم شعر و شاعری کا خاصا ذوق رکھتے تھے، چنانچہ آپ کے عربی قصیدہ کو قصیدہ غوثیہ کے نام سے دنیا اسلام میں بڑی شہرت اور عام مقبولیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضرت غوث اعظم کا ایک اور عربی قصیدہ قصیدہ بائیہ کے نام سے نقل کیا ہے۔ گویا قصیدہ بائیہ قصیدہ لائیہ کی طرح عام طور پر زبان زد عام اور مشہور تو نہیں ہے، لیکن بلا شبہ یہ حضرت غوث اعظم ہی کا کلام بلاغت نظام ہے اور اس میں ہی وہی امتیازی شان اور خصوصیت پائی جاتی ہے جو قصیدہ لامیہ کی جان ہے۔ قصیدہ بائیہ اور قصیدہ لامیہ میں جنہیں اس جگہ حصول سعادت اور برکت کے پیش نظر نقل کیا جا رہا ہے، ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں الفاظ الاشہب کا ذکر ہے، جو سرکار غوث اعظم کے اسم عالیہ کے ساتھ متصف ہے اور جسے آپ نے خود اپنے لیے پسند فرمایا ہے۔ زبان فارسی میں ایک مرتبہ مدون دیوان میں بھی سرکار غوث اعظم کے نام سے منسوب کیا جاتا رہا ہے، جو کچھ دنوں پیشتر غالباً چھپ کر شائع بھی ہو چکا ہے۔ کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ حضرت ہی کے کلاموں کا مجموعہ ہے، کیونکہ جن پرانی اور معتبر کتابوں میں سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کے حالات، علم و فضل اور تصنیف کو اجاگر کیا جاتا رہا ہے، ان میں فارسی دیوان کا کوئی نشان نہیں ملتا، نہ ہی کسی نے آپ کا کوئی فارسی کلام سنا ہوا ہے۔ قصیدہ غوثیہ: عشق و محبت کی کوئی بھی ایسی شراب نہیں جس کا خوشگوار اور عمدہ جام میسر نہ ہو۔ وصال محبوب کا کوئی بھی ایسا مقام نہیں جہاں میری منزلت سب پر فائق اور سب سے قریب تر نہ ہو۔
زمانہ نے اپنی ہر پاکیزگی اور خوبی مجھے بطور نذرانہ پیش کر دی ہے، اور پاس کا ہر گھاٹ میرے لیے مبارک اور پانی میرے لیے خوشگوار ہے۔ ہر وہ عالی قدر کمال مجھ سے وابستہ کر دیا گیا ہے جس کو صاحب استعداد لوگ بھی حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اسے حاصل کرنے میں بھٹک جاتے ہیں۔ میں ان افراد میں سے ہوں جن کے پاس بیٹھنے والا زمانہ کے حوادثات سے گھبراتا ہے اور نہ کسی ڈراؤنی شے سے خوف کھاتا ہے۔ وہ ایسے اعزاز ہیں کہ ہر عزت و شرف میں ان کا بلند مرتبہ ہے اور جماعت میں انہیں امتیاز حاصل ہے۔ میں اندلی پہ مسرت ہوں کہ باغ طرب میں مستانہ وار چہچہاتا رہتا ہوں، اور عالم ملکوت میں طاقت پرواز اور تیز رفتاری میں مشہور ہوں۔ عشق و محبت کی تمام قوتیں اپنی خوشی سے میری مطیع ہو گئی ہیں، اور جس وقت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اس کو اپنے سے دور نہیں پاتا۔ اب میں کسی بات کی خواہش نہیں رکھتا اور نہ کسی مقتدر وعدہ کا منتظر رہتا ہوں۔ میں رضامندی اور قرب الہی کے سبزہ زاروں سے اول سے ہی مستفید ہوں، اور اب مجھ کو وہ مقام عطا کر دیا گیا ہے جو کسی کو نہیں دیا جاتا۔ زمانہ اپنے عمدہ مزین اور منکشف لباس پر ناز کر رہا ہے، اور ہم ہی اس کے نقش و نگار کے جوہر حسن ہیں۔ خطبات غوث اعظم۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات اور تقاریر بلا شبہ مسلمانوں کے واسطے اپنی زندگی اسلام کی روحانی تعلیمات کو سنوارنے کے لیے پیش بہا سامان ہے، اور ان کے ذریعے طریقت و معرفت کے راہ روں کو حقیقت میں نشان منزل مل سکتا ہے، جنہیں اہل علم اور ترجمہ کر کے کتابوں کی شکل میں مختلف ناموں میں پیش کیا جا چکا ہے۔ بلا مبالغہ آرائی اگر آپ کے چند ہی مہینوں کے خطبات و مواضعات پیش کیے جائیں تو وہ بجائے خود ایک ضعیم کتاب بن جائے۔ اس لیے بخود طوالت اس طرف سے نظر انصراف کرنا چاہتا ہوں، مگر چونکہ یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک تاریخی کارنامہ ہے اس لیے بہت بڑی کمی رہ جاتی، لہٰذا چند خطبے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اولیاء اللہ کے دل پاک و صاف ہوتے ہیں، وہ مخلوق کو بھولتے ہیں، خالق کو یاد رکھتے ہیں، دنیا کو بھولتے ہیں، آخرت کو یاد رکھتے ہیں۔ تم اپنی دنیاوی مصروفیات کی بنیاد پر ان کے شان تمکنت کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ تمہارے اور اس کے بیچ ایک زبردست خلیج حائل رہے گی۔ اگر کوئی مومن تجھے نصیحت کرے تو سن کے مخالفت نہ کرو، کیونکہ وہ تیرے اندر وہ باتیں دیکھتا ہے جو خود نہیں دیکھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ مومن اپنے بھائی مومن کو سچے دل سے نصیحت کرتا ہے، اس میں کیا عیب ہیں، کیا خوبیاں ہیں، صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات ذوالجلال جس نے میرے دل میں بھی اپنے مومن بھائیوں کے نصیحت و خیر خواہی کی آمادگی پیدا کی ہے۔ اب یہی میرا دلچسپ مشغلہ ہے کہ میں تم کو وہ سچی سچی باتیں کہتا جاؤں اور بتلاتا چلا جاؤں جو میں سمجھتا ہوں اس کا کوئی دنیاوی بدلہ نہیں چاہتا۔ اخروی بدلہ تو میرا محبوب خود ہی ہونا چاہیے، اور یہی میرا دعائے حقیقی ہے۔ ہاں، مجھے اپنی قوم کی فلاح و کامرانی سے خوشی ہوتی ہے۔ ان کی تباہی میرے دل پر تیر چلا دیا کرتی ہے۔ اگر میں کسی مرید صادق کو کامیاب یا کامران دیکھتا ہوں تو میرا دل اپنے خالق کائنات کے آگے مسرت بے پائیاں کے ساتھ سر بسجود ہو جاتا ہے۔ اے غلام، میں تیری اصلاح کو اپنا مقصد سمجھتا ہوں، اپنی ذاتی نفع اندوزی کو نہیں۔ میں نے اسی مرحلہ کو طے کر لیا ہے۔ ہاں، میں تجھے اس راستہ میں افتاؤں خیزاں دیکھ کر تیری دستگیری کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھ سے مدد لے اور کامیابی کی راہ پر تیزی کے ساتھ روانہ ہو۔ تم کو غرور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں زیب نہیں دیتا، اے مخلوق کے مقابلے میں، بلکہ تم کو اپنی حیثیت پہچاننا چاہیے۔ تم کیا تھے؟ ایک حقیر نطفہ، ایک سیال پانی کے قطروں کی طرح ہی جان تھا۔ انجام کیا ہوگا؟ ایک مردار لاش جس کو کیڑے اور کتے کھانے کے لیے بےتاب رہیں گے۔ اس لیے جو تمہیں دنیا کی لالچ و حرص کے لیے دنیا کے مغرور بادشاہوں کی چوکھٹ پر جبہ سائی سکھاتا ہے تاکہ تمہیں
سونے چاندی کے کچھ سکے مل جائیں جس کو تم اپنی قسمت کے حقیقی جائز ٹکڑوں سے زائد سمجھ رہے ہو، وہ سخت گمراہی میں ڈالنے والا شیطان ہے۔ یاد رکھو تمہارے لیے اس حرص و طمع کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خدا کے پاس وہ بندہ زیادہ سزا کے لائق ہے جو اپنے مقسوم سے بڑھ کر رزق چاہتا ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے یہ بندے تم کو اتنا وافر عطا کر سکیں گے کہ حقیقی طلب کا احاطہ ہو جائے گا تو تم تقدیر کے فیصلوں سے غافل ہو۔ یہ وسوسہ تمہارے دل میں شیطان کا ڈالا ہوا ہے۔ تم خدا کے بندے نہیں، اپنے نفس و حفظ کے بندے ہو، شیطان کے اسیر ہو۔ درہم و دینار سے مسحور ہو کر کوشش کرو کہ اس قید سے تم کو رہائی مل جائے۔ رہائی حاصل کرنے کے لیے تمہیں کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رہنما کی تلاش کرو، لیکن ایسا رہنما ظاہری آنکھوں کے ذریعے ٹٹولنے سے نہیں ملتا، دل اور باطن کی آنکھوں کے ذریعے ڈھونڈنے سے مل سکتا ہے۔ اس تلاش کے لیے ایمان ضروری ہے، جب ایمان نہ ہو بصیرت بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایمان کا فقدان ظاہری آنکھوں کو اندھا نہیں بناتا ہے بلکہ ان دلوں کو بے بصیر بنا دیتا ہے جو سینوں میں ہیں۔ لالچ اور خوشامد کے ذریعے دنیا حاصل کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے سونا دے کر گھاس لے لی جائے، اس تھوڑی دیر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جائے گی اور سونا بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اگر تمہارا ایمان ناقص ہے تو لوگوں سے میل جول رکھ کر کچھ دنیا ضرور حاصل کرو، اس کا نام معیشت ہے، مگر جلد ہو سکے اپنی معیشت کی ایسی اصلاح کر لو کہ تم اعلیٰ درجہ کے اصول و مقاصد پر آ جاؤ۔ جب تمہارا ایمان قوی ہو جائے گا تو اب تم توکل کر لو اور اسباب سے بے نیاز ہو جاؤ۔ دنیا والوں سے اختلاط و صحبت کم ہوتے ہوتے آخرکار تم میں وہ روحانی ایقان پیدا ہو جانا چاہیے کہ گویا اب تم ملک الموت کو روح حوالے کر دینے کے لیے تیار کھڑے ہو۔ اے شخص، یہ میری نصیحت ہے، اس پر عمل تیری روح کو اعلیٰ درجہ کی بلندی پر پہنچا دے گا۔ اگر تو اس پر کاملی طور پر عمل نہیں کر سکتا تو جزوی طور پر ہی کر کے دیکھ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جتنا بھی تم سے ہو سکے دنیا کی فکروں سے نجات حاصل کرو۔ اے غلام، جس قدر غم روزگار سے نجات حاصل کر سکتا ہے کر لے۔ اپنے دل کو اس رحمت لامتناہی کے ایک کنارہ سے باندھ لے جو تیرے دل کی نو کو اطمینان حقیقی کے ساحل سے مراد پر پہنچا دے گی، اور ہر چیز پر وہ اللہ قادر ہے، ہر چیز کا عالم ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بس اسی سے مانگ۔ اے غلام، اگر تو نے صرف زبان سے کلمہ شہادت ادا کر لیا ہے اور دل نے عمل کے ذریعے اس کا اثر اپنے اوپر نہیں لیا ہے تو سمجھ لے کہ تو ایک قدم بھی خدا کی طرف نہیں بڑھا سکے گا۔ روانگی اصل تو دل کی رفتار پر موقوف ہوتی ہے، قربت اصل تو روح کی قربت کا نام ہے۔ عمل وہ ہے جس کے اندر روح ہو، یعنی اخلاق ہو۔ یہ اخلاق اعضاء ظاہری کر کے شریعت کا تحفظ کیے بغیر پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ یہی اس کا پیمانہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کی خدمت کیے بغیر یہ اسباب پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی زندگی کی اور اپنی ذات کی معیار کو جھوٹا بنا کر رکھے۔ لوگوں کو دکھانے کی خاطر عمل نہیں ہے، اعمال تو خلوت میں ہوتے ہیں۔ جلوت کے اعمال امثال وہ صرف فرائض ہوتے ہیں جن کا اظہار لازمی ہے۔ اعمال کی اساس تو توحید اور اخلاص پر ہے۔ اگر توحید اخلاص نہیں ہے تو اعمال کی عمارت کھوکھلی بنیاد پر ہے، وہ جلد زمین پر ڈھیر ہو جائے گی۔ پہلے اس بنیاد کو مضبوط تو کر لے، پھر عمل کر بلند و بالت عمارت بناتا جا، اور باقی اللہ دیکھ لے گا۔ اس کو قوت ہے، اس کی قوت اس کا بنیادی راز ہے۔ توحید کی وجہ سے تمہارا عمل آسان ہو جائے گا، صداقت پر چاند بن کر چمکنے لگے گا اور سورج کی طرح ہمیشہ روشن رہے گا۔ میں خوفناک سیلاب آیا اور پانی دریا کے کناروں سے اچھل کر بغداد کی طرف بہنے لگا۔ اہل بغداد گھبرا اٹھے اور سیدنا غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کے لیے دستگار ہوئے۔
حضرت نے اسی وقت اپنا عصا لیا اور لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر اپنا عصائے مبارک دریا میں گاڑ دیا اور فرمایا رک جا، آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ طغیانی تھم گئی، سیلاب کا پانی اترنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ دریا کے کناروں کے اندر اپنی اصلی حد پر وہ بہنا شروع ہو گیا۔ ایک دن سیدنا غوث اعظم اپنے مدرسہ میں واعظ فرما رہے تھے، سامعین ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، یکا یک سیاہ بادل گھیر آئے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ بارش سے بچنے کے لیے منتشر ہونے لگے۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر کی اور کہا، مولا کریم، میں تیرے بندوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کر دیتا ہے۔ معن بارش تھم گئی اور لوگ جم کر بیٹھ گئے۔ شیخ عدی بن مسافر اور حضرت کے ماتی جو اس موقع پر موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ مدرسہ کے اندر جہاں تک سامعین موجود تھے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا تھا، لیکن مدرسہ کے باہر بارش بدستور جاری رہی تھی۔ ایک دن سیدنا غوث اعظم اپنے مہمان خانہ میں تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اور کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اسے دعا دی اور چند ہی دنوں بعد وہ عورت دوبارہ آئی اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سے اسے اولاد نصیب فرما دی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ جاؤ تمہارے ہاں اولاد ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ آدمی گھر چلا گیا اور عورت بن گیا اور اس کے ہاں یکے بعد دیگرے 11 لڑکوں نے جنم لیا۔ در پہ جو تیرے آ گیا بغداد والے مرشد، من کی مرادیں پا گیا بغداد والے مرشد، لیے شفائے کاملہ دربار میں یا پیر، بیمار اسیاں آ گیا بغداد والے مرشد، جو کوئی تیرا بخت در پہ ہو گیا حاضر، تقدیر کو چمکا گیا بغداد والے مرشد، دنیا کے جھنجھٹ سے نکل کے تیرے قدموں میں جو آ گیا سو پا گیا بغداد والے مرشد، اے کاش پھر آ کر کہے دربار میں عطار، بغداد میں پھر آ گیا بغداد والے مرشد۔ ڈوبی ہوئی بارات زندہ ہو گئی۔ ایک بار سرکار بغداد غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے بارگاہ غوثیت میں عرض کی، یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اس واقعہ کو آج 12 برس گزر چکے ہیں، مگر ماں کا ذکر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ضعیفہ یعنی بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ چند منٹ تک کچھ بھی ظہور پذیر نہ ہوا۔ بےتاب ہو کر بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا، اے میرے پیارے، یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے ہیں، مگر بقضائے حکمت 6 دن میں پیدا کیے بارات کو ڈوبے 12 برس ہو چکے ہیں، اب نہ کشتی باقی رہی ہے نہ اس میں کوئی سوار، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں، ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مراحل میں داخل کر دیا ہے، اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکایک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ معا دلہا دلہن و براتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے آ لگی۔ تمام باراتی سرکار بغداد سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔
اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث اعظم کے دست حق کے پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم۔ دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا ہے، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا۔ سائنس کے برعکس خدائے رحمان کے ولی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ میرے آقا حضرت بارگاہ غوثیت ماب میں عرض کرتے ہیں، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ اب وصال شریف کے طویل عرصے کے بعد رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں ہندوستان میں روح ہونے والا ایک ایمان افروز واقعہ سنیے۔ ایک نام نہاد مسلمان جو کرامات اولیاء کا منکر تھا، شومئی قسمت سے ایک شادی شدہ ہندوانی کو دل دے بیٹھا۔ ایک بار ہندو اپنی بیوی کو میکے پہنچانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، ادھر اس بدبخت عاشق پر شہوت نے غلبہ پا لیا، چنانچہ اس نے ان کا پیچھا کیا، سنسان مقام پر دونوں کو گھیر لیا۔ دونوں پیدل تھے، یہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے جھوٹ موٹ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے سواری کی پیشکش کی، مگر ہندو نے انکار کیا۔ وہ اصرار کرنے لگا کہ اچھا، عورت ہی کو پیچھے بیٹھنے کی اجازت دے دو کہ یہ بیچاری تھک جائے گی۔ ہندو کو اس کی نیت پر شبہ ہو چلا تھا، لہذا اس نے کہا کہ تم ضمانت دو کہ کسی قسم کی خیانت کے بغیر میری بیوی کو منزل مقصود پر پہنچا دو گے۔ اس نے کہا، یہاں جنگل میں ضامن کہاں سے لاؤں؟ عورت بول اٹھی، مسلمان 11ویں والے بڑے پیر کو بہت مانتے ہیں، تمہیں انہی کی ضمانت دے دو۔ وہ اگرچہ غوث اعظم کے تصرفات کا قائل نہیں تھا، مگر یہ سوچ کر ہاں کہہ دینے میں کیا جاتا ہے، اس نے ہاں کر دی۔ جو ہی عورت گھوڑے پر سوار ہوئی، اس ظالم نے تلوار سے اس کے شوہر کی گردن اڑا دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ عورت غم سے نڈھال سہمی ہوئی بار بار مڑ کر پیچھے دیکھی جا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ بار بار پیچھے دیکھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہارا شوہر اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں تو بڑے پیر صاحب کو دیکھ رہی ہوں۔ اس پر اس نے ایک کہکا لگا کر کہا، بڑے پیر صاحب کو فوت ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، اب وہ بھلا کہاں سے آ سکتے ہیں؟ اتنا کہنا تھا، اچانک 2 بزرگ نمودار ہوئے، ان میں سے ایک نے بیٹھ کر تلوار سے اس بد عقیدہ عاشق کا سر اڑا دیا اور پھر عورت کو ماں گھوڑے اس جگہ لائے جہاں وہ ہندو کٹا ہوا پڑا تھا۔ دونوں میں سے ایک بزرگ نے کٹا ہوا سر دھڑ سے ملا کر کہا، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ ہندو اسی وقت زندہ ہو گیا، وہ دونوں بزرگ غائب ہو گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی مقتول کے گھوڑے پر سوار ہو کر گھر لوٹ آئے۔ مقتول کے وارثوں نے گھوڑا پہچان کر رنجیت سنگھ کے کورٹ میں دونوں میاں بیوی پر کیس کر دیا کہ ہمارا آدمی غائب ہے اور گھوڑا ان کے پاس ہے، شاید ان لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کر دیا ہے۔ پیشی ہوئی، ان میاں بیوی نے جنگل کا سارا واقعہ کہہ کر سنا دیا کہ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ یہاں کے مشہور مجذوب گل محمد شاہ صاحب کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ ان مجذوب بزرگ کو بلوایا گیا، وہ تشریف لائے، انہوں نے آتے ہی اول تا آخر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ لوگ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ زندہ کرامت سن کر اش اش کر اٹھے۔ رنجیت سنگھ نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ کے بیان کو لکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات مجلس کی حالت میں
آپ رحمت اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں ویسے ہی رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ لوگ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد بے عمل تائب ہوئے ہیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ وعظوں کی تیرے مرشد ہے دھوم چار جانب، میں بھی کبھی تو سن لوں گا میٹھا کلام کہنا۔ جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا۔ عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی خدمت میں 13 انصاری آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہونے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقہ کے نصارہ ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں۔ تب ہم نے غائب سے آواز سنی، اے کامیاب گروہ تم بغداد جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا جو اور جگہ حاصل نہیں ہوگا۔ بیان سن کے توبہ گناہ گار کر لیں، زبان میں وہ دیدہ اثر غوث اعظم۔ امام ابو محمد عبداللہ نحوی کہتے ہیں میں جوانی کی حالت میں علم نحو پڑھا کرتا تھا۔ میں لوگوں سے حضور غوث پاک کے دل نشین بیان کی خوبیاں سنا کرتا تھا۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ میں آپ کا بیان سنوں، مگر اپنے وقت میں وسعت نہ پاتا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا، حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ نے کلام فرمایا تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر مزہ نہ آیا اور نہ ہی میں کلام سمجھ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میرا دن ضائع ہوگا۔ اسی وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے میری جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ذکر کی مجلس پر علم نحو کو فضیلت دیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تجھے عربی گرامر کے مشہور امام بنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ نحوی غوث اعظم کے پاس ہی رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نحو کے ساتھ کئی علوم میں ماہر ہو گئے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، اس میں شک نہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ حضور غوث اعظم اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری کے بعد سے سیدنا امام مہدی کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ امام ابو الحسن فرماتے ہیں شیخ خلیفہ اکبر حضور پاک کا بڑی کثرت سے دیدار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی نے فرمایا عبد القادر نے سچ کہا، اور کیوں نہ ہو کہ وہی کتب ہیں اور میں ان کا نگہبان ہوں۔ امام ابن حجر مکی شافی فرماتے ہیں کبھی اولیاء کرام کو کلمات بلند کہنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کے بلند مقامات سے ناواقف ہو اسے پتہ چلے، یا شکر الہی اس کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے لیے ہوا۔ انہوں نے اپنے بیان میں اچانک فرمایا میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ فوراً تمام دنیا کے اولیاء نے قبول فرما لیا اور سر جھکا دیے۔ بہت سے عارفین کرام نے فرمایا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا قدمی حاضہی علی رقبۃ کلی ولی اللہ، اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قطبیت کبریٰ یعنی بہت بڑا ولی ظاہر ہونا فرمایا تھا اور انہیں فرمانے کا یہ حکم دیا تھا، لہٰذا کسی ولی کو گنجائش نہ ہوئی کہ گردن نہ چکاتا اور قدم مبارک اپنی گردن پر نہ لیتا، بلکہ کئی روایتوں میں سے ہے کہ بہت سے
پہلے کے اولیاء کرام نے حضور غوث پاک کی ولایت مبارکہ سے تقریباً 100 سال پہلے خبر دی تھی کہ ان قریب عجم میں ایک صاحب عظیم پیدا ہوں گے اور یہ فرمائیں گے میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اس فرمانے پر اس وقت کے تمام اولیاء ان کے قدم کے نیچے سر رکھیں گے اور اس قدم کے سایہ میں داخل ہوں گے۔ غوث پر تو قدم نبی کا ہے، ان کے زیر قدم ولی سارے، ہر ولی نے یہی پکارا ہے، واہ کیا بات ہے غوث اعظم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ شریف بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نحیف البدن، قد درمیانہ، سینہ فراخ، ریش مبارک دراز، چہرے کو گھیرے ہوئے، رنگ گندم گون، دونوں ابرو ملے ہوئے، آبرو بلند، چہرہ تابندہ، ذی وقار، نرم گفتار، کم گو، اہل علم میں ممتاز تھے۔ کلام میں ایک طرح کی تیزی بلندی تھی جو سامعہ کے دل میں خوف کے ساتھ لذت بھی پیدا کر دیتی تھی۔ دوران گفتگو پورا مجمع ہمتاً گوش ہو کر آپ کے وجد آفرین کلام کو سنتا رہتا۔ دور اور نزدیک آپ کی آواز برابر سنائی دیتی۔ لاکھوں کے مجمع میں ہر شخص آپ کی آواز بخوبی سن لیتا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہر شخص بے چون و چراں کرتا۔ دل پر کسی قسم کا جبر محسوس نہیں کرتا۔ سخت سے سخت دل والا بھی آپ کے جمال با کمال کی زیارت کر لیتا تو اس کا دل موم کی مثل نرم ہو جاتا۔ جب آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے تو لوگ آپ کے لیے آپ سے دعا کرواتے اور اپنے وسیلہ سے جو بھی دعا مانگتے رب کریم اسے ضرور پوری کرتا۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد ماجد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار امام حسن تک ہے۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ حضرت امام حسین کے سلسلہ تک جاتے ہیں اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک جاتے ہیں۔ کربلا کے مسافر سید الشہداء سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے شکم مبارک سے 27 ہجری میں حضرت سید عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد سیدنا سرکار امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرۃ العین حضرت امام حسن مثنوی تھے۔ نجیب الطرفین سید ہونے کے سبب ساری دنیا آپ کا احترام کرتی تھی۔ اخلاقی حیثیت سے آپ تمام نقائص سے مبرہ تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا لقب محض ہوا۔ آپ شکل و شباہت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ سیدنا زید بن علی بن حسین کے ہم اثر تھے۔ آپ کا لقب محض ہونے کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ بھی اپنے گھرانے میں پہلے بزرگ تھے جو حسنی حسینی شرب انتصاب سے مالا مال تھے۔ سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی تھے اور آپ کی والدہ حسینی تھی۔ بڑی عمر والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی عمر والوں میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، عورتوں میں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول اسلام قبول کرنے والے ہیں اور قبول اسلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و حفاظت اور فرما برداری و جان نثاری کا حق ادا کرنے والے ہیں اور دین کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ اپنی اپنی جانی اور مالی دونوں طرح کی خدمات پیش کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو سلسلہ تھا حضور غوث پاک محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگوں کا۔ اب ہم بیان کریں گے ولادت پاک سیدنا غوث اعظم۔ معتبر روایتوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ حضرت غوث اعظم
رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک جمعہ کے دن 470 ہجری بمطابق 1075 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ امام حافظ ابن کثیر اپنی تصنیف میں بیان کرتے ہیں حضرت غوث اعظم کا سن ولادت 470 ہجری لکھا گیا ہے۔ اتنا ضرور جانتے ہیں کہ جس سال میں بغداد آیا تھا اسی سال شیخ ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب یتیمی کا وصال ہوا۔ اس وقت میری عمر 18 برس تھی۔ اسی حساب سے آپ کا سن ولادت 470 ہجری۔ اس کے بعد امام یافع نے شیخ ابو الفضل احمد بن صالح جیلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت کی ولادت 470 یا 471 عیسوی میں ہوئی، ہجری میں ہوئی۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی نفس الانس کے اندر حضرت غوث اعظم کے متعلق جو کچھ لکھا ہے امام یافی کی کتاب سے لیا ہے۔ وطن مبارک آپ کا گیل ہے، جسے گیلان بھی کہتے ہیں۔ عرب کو لوگ اس کو جیل اور جیلان بھی کہتے ہیں۔ یہ تبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے، ملک عجم میں واقع ہے۔ اس علاقے میں نیف نام کے ایک قصبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ علاقہ بغداد مقدس سے 7 میل کی دوری پر ہے۔ بغداد مقدس مدائن کے قریب بھی جیل یا گیل نام کے 2 قصبے ابھی بھی پائے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں قصبوں کو حضرت غوث اعظم کا مولد باور کرانا درست نہیں، کیونکہ یہ ملک عراق سے متعلق ہیں اور حضرت غوث اعظم کا اجمی ہونا محقق ہے۔ حضرت فاطمہ ام الخیر والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں ولادت کے ساتھ شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان بھر میں قطعی دودھ نہیں پیتے تھے۔ 29 شعبان کی رات کو رویت نہ ہو سکی، لوگ تردد میں تھے۔ اس مادرواد زاد ولی نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں دودھ پیتے تھے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا دودھ پینا ترک فرما دیتے تھے۔ ابتدا ہی سے خداوند قدوس کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھی، پھر آپ کے مرتبہ فلک وقار کو کون چھو سکے، یہ اس کا اندازہ کرے۔ چنانچہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی آپ کی مجلس میں 400 زبردست عالم آپ کے بیان کو لکھا کرتے تھے۔ بسا اوقات مجلس کی حالت میں آپ رحمت اللہ علیہ ہوا پر چند قدم اڑ کر پھر کرسی پر آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے جس طرح میں پہلے تھا اب بھی جنگلوں میں ویسے ہی رہوں، کہ نہ میں لوگوں کو دیکھوں نہ لوگ مجھے دیکھیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک نے مجھ سے چاہا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، کیونکہ میرے ہاتھ پر یہود و نصارہ میں سے 500 سے زیادہ مسلمان ہوئے ہیں، اور میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زائد بے عمل تائب ہوئے ہیں، اور یہ بڑی نیکی ہے۔ وعظوں کی تیرے مرشد ہے دھوم 4 جانب، میں بھی کبھی تو سن لوں گا میٹھا کلام کہنا۔ جلوہ دکھانا مرشد، کلمہ پڑھانا مرشد، جس دم ہو زندگی کا لبریز جام کہنا۔ عطار کو بلا کر مرشد گلے لگا کر، پھر خوب مسکرا کر کرنا کلام کہنا۔ ایک مرتبہ حضور غوث پاک کی خدمت میں 13 انصاری آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہونے لگے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقہ کے نصارہ ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہمیں شک تھا کہ کہاں جا کر اسلام لائیں۔ تب ہم نے غائب سے آواز سنی، اے کامیاب گروہ تم بغداد جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا جو اور جگہ حاصل نہیں ہوگا۔ بیان سن کے توبہ گناہگار کر لیں، زبان میں وہ دیدہ اثر غوث اعظم۔ امام ابو محمد عبداللہ نحوی کہتے ہیں میں جوانی کی حالت میں علم نحو پڑھا کرتا تھا۔ میں لوگوں سے حضور غوث پاک کے دل نشین بیان کی خوبیاں
سنا کرتا تھا۔ میں ارادہ کرتا تھا کہ میں آپ کا بیان سنوں، مگر اپنے وقت میں وسعت نہ پاتا تھا۔ ایک دن میں نے پکا ارادہ کر لیا، حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہو گیا۔ جب آپ نے کلام فرمایا تو میرے دل کو آپ کا کلام سن کر مزہ نہ آیا اور نہ ہی میں کلام سمجھ پایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا میرا دن ضائع ہوگا۔ اسی وقت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے میری جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ذکر کی مجلس پر علم نحو کو فضیلت دیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے۔ ہماری صحبت اختیار کر، ہم تجھے عربی گرامر کے مشہور امام بنا دیں گے۔ یہ سن کر عبداللہ نحوی غوث اعظم کے پاس ہی رہنے لگے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نحو کے ساتھ کئی علوم میں ماہر ہو گئے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، اس میں شک نہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم کا مرتبہ بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ حضور غوث اعظم اپنے دور میں ساری دنیا کے اولیاء کا سردار ہوتا ہے، اور ہمارے غوث پاک امام حسن عسکری کے بعد سے سیدنا امام مہدی کی تشریف آوری تک ساری دنیا کے غوث اور سب غوثوں کے غوث اور سب اولیاء کے سردار ہیں، اور ان سب کی گردن پر ان کا قدم پاک ہے۔ امام ابو الحسن فرماتے ہیں، شیخ خلیفہ اکبر حضور پاک کا بڑی کثرت سے دیدار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، میرا پاؤں ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی نے فرمایا، عبد القادر نے سچ کہا، اور کیوں نہ ہو کہ وہی کتب ہیں اور میں ان کا نگہبان ہوں۔ امام ابن حجر مکی شافی فرماتے ہیں، کبھی اولیاء کرام کو کلمات بلند کہنے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ جو ان کے بلند مقامات سے ناواقف ہو اسے پتہ چلے، یا شکر الہی اس کی نعمت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم کے لیے ہوا۔ انہوں نے اپنے بیان میں اچانک فرمایا، میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ فوراً تمام دنیا کے اولیاء نے قبول فرما لیا اور سر جھکا دیے۔ بہت سے عارفین کرام نے فرمایا ہے کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، قدمی حاضہی علی راقبۃ کلی ولی اللہ، اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قطبیت کبریٰ یعنی بہت بڑا ولی ظاہر ہونا فرمایا تھا اور انہیں فرمانے کا یہ حکم دیا تھا۔ لہٰذا کسی ولی کو گنجائش نہ ہوئی کہ گردن نہ جھکاتا اور قدم مبارک اپنی گردن پر نہ لیتا، بلکہ کئی روایتوں میں سے ہے کہ بہت سے پہلے کے اولیاء کرام نے حضور غوث پاک کی ولایت مبارکہ سے تقریباً 100 سال پہلے خبر دی تھی کہ ان قریب عجم میں ایک صاحب عظیم پیدا ہوں گے اور یہ فرمائیں گے، میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ اس فرمانے پر اس وقت کے تمام اولیاء ان کے قدم کے نیچے سر رکھیں گے اور اس قدم کے سایہ میں داخل ہوں گے۔ غوث پر تو قدم نبی کا ہے، ان کے زیر قدم ولی سارے۔ ہر ولی نے یہی پکارا ہے، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین کے نانا جان حضرت عبداللہ موسعی جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام آپ نے شرف ملاقات حاصل کیا تھا۔ شیخ ابو محمد الربانی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ موسعی جو کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا جان تھے، اگر آپ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ اس شخص سے بدلہ لیتا، جس سے آپ خوش ہوتے اللہ اس کو انعام و کرام سے نوازتا۔ ضعیم الجسم نحیم البدن کے ہوتے ہوئے آپ نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ذکر و اذکار میں مصروف رہتے تھے۔ آپ اکثر امور کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دیا کرتے تھے۔ جس طرح آپ ان کے رونما ہونے کی اطلاع دیتے تھے، اسی طرح ہی واقعات رونما پذیر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی شورائے آفاق تصنیم عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا، یا سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا، مگر رسول اللہ نے مجھے حکم فرمایا تم نکاح کر لو عبد القادر، اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ نے مجھے 4 بیویاں عطا فرمائیں جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی تھی۔ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بیویاں بھی آپ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے والد محترم غوث پاک بھی وہاں تشریف لے آئے، جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی غائب ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ اب میں اس روشنی کو رحمانی نور میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والد محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی طرح روشن ہوتا تھا۔